بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2069 ہے، 2069، اور آج سورۃ الواقعہ کی 10 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41 تا 50، 41 to 50۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 10 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم، سخت گرم ہوا میں، وحمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل، اور سائے میں، من یحموم، سیاہ ترین دھوئیں کے، لا باردین، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ ہی فرحت بخش، انہم، بلا شبہ وہ کانوں تھے، قبل پہلے، ذالک، اس سے، مترفین، خوشحال، وکانوا، اور وہ تھے، یصرون، اصرار کرتے، علی الحنث العظیم، بڑے گناہ پر، وکانوا یقولون، اور وہ کہا کرتے تھے، اذا، کہ کیا جب، متنا، ہم مر جائیں گے، وکننا، اور ہم ہو جائیں گے، ترابا، مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اب آباؤنا الاولون، اور کیا پہلے باپ دادا بھی، قل، آپ کہہ دیجئے، ان الاولین، بلا شبہ پہلے بھی، والآخرین، اور پچھلے بھی، لمجمعون، یقیناً جمع کیے جائیں گے، الی میقات، مقررہ وقت پر، یوم معلوم، ایک معلوم دن کے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بتائیں، بائیں ہاتھ والے ہیں، وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں، اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا۔ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عائش میں تھے، اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ داداؤں کو بھی کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ ان 10 آیتوں میں انہوں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بتائیں وہ کیسے ہیں۔ دوسری بات، یہ لوگ تپتی ہوئی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ تیسری بات، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو کبھی ٹھنڈا نہ ہوگا۔ چوتھی بات، وہاں نہ تو انہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ پانچویں بات، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عائش میں تھے۔ چھٹویں بات، بڑے بھاری گناہوں پر اڑے رہتے تھے۔ ساتویں بات، کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آٹھویں بات، کیا ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہمارے باپ داداؤں کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ نویں بات، کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ بزرگان محترم، جنتیوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد ان آیتوں میں دوزخیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، اور یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی، کفر و شرک میں اپنی ساری زندگی گزاری ہوگی، تو ان کا حال بہت برا ہوگا کہ انہیں جہنم کی تپتی ہوئی آگ میں رکھا جائے گا، جس سے ان کے سارے اعضاء
जल रहे होंगे, और जब इस तपिश की वजह से उन्हें सख्त प्यास लगेगी तो उन्हें पीने के लिए खवलता हुआ पानी दिया जाएगा, और उनके ऊपर जो साया होगा वो आग का गरम काला धुआं होगा जो उनके ऊपर साया किया होगा। उसमें तपिश भी होगी कि वो दीगर सायों की तरह ठंडा और राहत वाला नहीं होगा। अलगर्ज हर तरफ से उन पर आग ही आग बरसेगी। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुलल ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 16। उनके ऊपर भी आग के बादल होंगे और नीचे भी। दुनिया में तो ये लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हुए हलाल और हराम को भूल कर ऐश से जिंदगी बसर करते थे, और उन्हें लाख समझाने के बावजूद कभी हमेशा कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहते थे, उससे बात नहीं आते थे और इसी पर अड़े रहते थे। और जब उनसे कहा जाता था कि देखो ये दुनिया चाहे इम्तिहान है, यहाँ अल्लाह ताला ने तुम्हें आजमाने के लिए भेजा है और तुम्हारे सामने सारी अच्छी और बुरी चीजें रख दी हैं, और फिर फरमा दिया कि जो बुरा रास्ता अपनाएगा उसे हम कल क़यामत के दिन अदाब देंगे और उन्हें इस दुनिया में मरने के बाद फिर से दोबारा उठाया जाएगा और फिर उनके अमाल का बदला उन्हें दिया जाएगा। तो उस पर वो लोग कहते थे कि ये तो अकल से दूर की बात है कि जब इंसान मरकर जमीन में गुल मिल गया हो और सारी हड्डियां तक पोसीदा हो चुकी हों तो क्या उस वक्त हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? इतना ही नहीं, उनसे हजारों साल पहले जो हमारे आबा अजदाद जो मर चुके हैं, क्या उन्हें भी उठाया जाएगा? इस तरह वो लोग अल्लाह की कही हुई बात इस बात में शक किया करते थे और झुटलाते भी थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें एक ही बार जीना है और एक ही बार मरना है, यह उनका तस्वर और ख्याल था। फिर भी ए नबी, आप उनसे कह दीजिए यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें इस हाल में भी उठाएगा जबकि तुम जमीन में गल सड़ चुके होंगे, और इस हाल में भी जब खाक हो जाओ, हर हाल में तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा, तुम्हें भी और तुमसे पहले और तुम्हारे बाद जितने भी लोग होंगे इस दुनिया में जो आए थे या आएंगे, सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा। और ये जिंदा करने का एक वक्त मुतय्यन है, तो जब वो वक्त आ जाएगा ये सब कुछ होकर रहेगा, सब कुछ सच होकर रहेगा। ना तो वो वक्त तुम्हारी जल्दी मचाने पर आएगा और न मेरे कहने पर, बल्कि उस रब ने जो वक्त तय कर रखा है वो उसी तयशुदा वक्त पर होगा। न उससे एक लम्हा आगे बढ़ेगा और न ही एक लम्हा पीछे। ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।